اب جس طرح ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی کی طرف پلٹ کر دیکھیں، وقت کا کوئی پتہ لگتا ہے نہیں. کل بچے تھے، جوان اور پھر بوڑھے، پتہ بھی نہیں چلا. ہاتھ سے پھسل گیا ہے وقت، ہاتھ سے تلک گیا ہے وقت، سمجھ نہیں آتی کہاں چلا گیا. وہ آنکھیں جو دور تک دیکھتی تھیں اب تو اینک کے بغیر نہیں دیکھ سکتی. ہاں جی، جس طرح بالکل وہ ہرنے کے بچوں کی طرح اچھلتے کودتے تھے، اب ذرا کود کر دیکھیں، اپنے ٹخنے جو ہے اپنا بوجھ اٹھانے سے قاصر نظر آتے ہیں. یہ جا رہا ہے، ہاتھ سے تلک رہا ہے، وقت جا رہا ہے. تو یہ جب گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ نے جو طاقتیں آپ کو دی ہیں، جو توانائیاں آپ کو دی ہیں، جو صحتیں آپ کو دی ہیں، آہستہ آہستہ یہ امانت ہے آپ کے پاس، اس کو اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ واپس لے رہا. اور یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ واپس لے رہا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو ان سے کہا کہ بھائی کتنا رہے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو رہے ہیں دن یا دن کا کچھ حصہ. پھر ممکن ہے ان کی اور بھی کوئی گفتگو ہوئی ہو. قالو، انہوں نے کہا ربکم اعلم بما لبثتم. یا اس میں جھگڑا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یقینی طور پر کسی بات پر متفق کر سکیں کہ ہم سال رہے، 2 سال رہے، دن رہے، آدھا دن رہے. یہ تیرا قالو، انہوں نے کہا ربکم، تمہارا رب عالم و زیادہ جانتا ہے بما لبثتم، کہ تم کتنا عرصہ اس حالت میں رہے ہو. اس بحث کو کرو یہاں ختم. اب اگلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قالو فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذَا إِلَى الْمَدِينَةِ. اب اس طرح کرو کہ یہ ہمارے پاس کرنسی ہے، اس کرنسی کو لے کر، اس سکے کو لے کر تمہارا کوئی آدمی شہر کی طرف جائے. ہاں جی، اس کرنسی کو لے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس وقت کرنسی کا رواج آ چکا تھا، ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے جب چیزوں کے بدلے میں چیزیں ملا کرتی تھی. آپ روٹی لینے کے لیے گئے ہیں تو آپ گھر سے کوئی کپڑا لے کے گئے ہیں، کپڑا دے کے آ گئے اور روٹی لے کے آ گئے. لیکن پھر زمانے نے ترقی کی ہے، پھر کرنسی اور سکوں کا رواج ہوا ہے، پھر سکے تھے، پھر اب نوٹوں کی صورت میں. تو میرے عزیز دوستو، انہوں نے وہ سکہ دیا. فَابْعَثُوا أَحَدَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. بس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کون سا اچھا طعام ہے، ازکا طعام ہے، پاکیزہ طعام ہے، وہ لے کر آئے. یہ پاکیزگی کا تصور اسلام کے اندر تو کوئی حد درجہ انتہا کو پہنچا ہوا تصور ہے، اور اس کی ذمہ داری بھی انسان کے اوپر خود ہے. مثلا آپ دیکھیے، ہوا خارج ہوتی ہے، ہوا کوئی غلاظت تو نہیں ہے، لیکن اتنا حساس ہے اسلام، اس سے بھی وہ کہتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا. اور پھر ذمہ داری آپ کی اتنی ہے، کوئی آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ نے وضو کرنا ہے. کسی کو پتہ بھی نہیں آپ نے وضو کیا ہے یا آپ نے وضو نہیں کیا. خود ذمہ داری کا احساس اللہ تعالیٰ آپ کو دلاتا ہے، آپ کے اندر پیدا کرتا ہے. آپ وضو کرتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں. اسی طرح آپ کے جسم کے غیر ضروری بال ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں، اب خود آپ کے اندر احساس ہے، آپ ان کو صاف کرتے ہیں. پاکیزگی اور صفائی ایمان کا حصہ ہے. یہ عبادتوں کے اندر حسن اور دلچسپی اور مزہ اور لطف جو آتا ہے، یہ پاکیزہ طعام کی وجہ سے آتا ہے. اگر جس کا کھانا حرام کا ہو، جس کا رزق حرام کا ہو، جو حرام پیسوں سے اپنے بچوں کو کھلا پلا رہا ہو، اس کی عبادت میں کبھی لطف نہیں آگا، اور اس کی عبادت میں استحکام اور دوام بھی نہیں ہوگا. 2 دن وہ پڑھے گا، 4 دن پھر چھوڑ دے گا. یہ